بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات العزاليل بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلى الله عليه محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ سلسلہ کلام کی تیسری اور آخری تقریر ہے. آپ نے اعلانات کو سماعت کیا، جس حد تک بھی ممکن ہو شرکت فرمائیے. میں اس تقریر میں شکرگزار ہوں ادارے کا، ہمارے ذمہ دار منتظمین کا، ہمارے بہترین سامعین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ بہترین سامعین کو ایسے بہترین آج ذاکرین نصیب ہوئے کہ جس میں گویا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم اجتماعی عبادت کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. کہیں بھی آنے واحد کے لیے یہ خیال نہیں آیا کہ وقت بہت ہو گیا یا تاخیر ہو رہی ہے. دیکھیے، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے تذکرے میں تاخیر کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو سبقت لیے ہوئے ہوں والسابقون السابقون اولئک المقربون کی منزل پر ہوں. جو سبقت اختیار کرتا ہے وہاں تاخیر کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. جب وہاں تاخیر نہیں تو یہاں تاخیر نہیں، اور جب وہاں سبقت ہی سبقت ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. تعصی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں قدم پڑے وہاں ہماری نگاہیں جم جائیں. میں ظاہر ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو بھی اور جس کسی نے بھی یہاں تذکرہ کیا ہے، محترم اقبال حیدر صاحب یہاں تشریف فرمائے، سجاد شاہ صاحب نے یہاں تذکرہ کیا، برادرم ذیشان نے اپنے انداز سے گفتگو کی، اس سے پہلے ہمارے پاس بہترین پڑھنے والوں نے اپنے اپنے طرز کو پیش کیا ہے. دیکھیے، کہیں بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم کسی کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہمارے پاس یہ فکر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس قدر عقل کام کر رہی ہے اسی کے پیش نظر وہ اپنے خراج عقیدت کو پیش کر رہا ہے. اس میں کسی کو ترازو بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہم کیا، ہماری حقیقت کیا، ہمیں کیا معلوم کہ ایسا کون یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے طرز عبادت کو قبول کر کے اگر شافع محشر سب پہ تقسیم کر دے. وہی تو ہیں جو بگڑی بنانے والے ہیں. تو کس کی بنی ہوئی ہے بھائی؟ سب ہی کی تو کیفیت ایک جیسی ہے، اور ان کے حضور میں
सलाम पेश करना, उनके हुजूर में कलाम पेश करना, उनके हुजूर में एक ऐसी सूरत इख्तियार करना कि जहां बस वो पसंद कर लें और कुछ नहीं चाहिए। यही है बंदे मुसलमान की असास, यही है बंदे मुसलमान का एहसास, और यही है बंदे मुसलमान का तर्ज सिपास। मेरी बात को इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप जरा गौर से सुन लीजिए, आखिरी तकरीर है यहां तक के लिए। कल का तो आपने ऐलान सुन ही लिया कि कहां आपको पहुंचना है, और जाहिर है कि इसके लिए फिर बाद तकरीर मुअल्लिन होंगे हमारे मुंतज़िमीन। मगर देखिए एक मसला है कि जिसके ताल्लुक से अजीब बात आपसे अर्ज करूं कि कल की तकरीर को अपने तौर पर अदा करके निकला, पार्किंग लॉट तक शायद मैं पहुंचा नहीं था, एक तहरीक देने वाले ने आज के ताल्लुक से मुझे कल ही तहरीक दे दी थी और ये कहा, और जाहिर है कि अजब नहीं है, जाहिर है कि सोच की अपनी अपनी एक बिसात है और अपनी फिक्र है जो काम करती है। उन्होंने कहा कि विलादत का तज़किरा करना था, आप किसी और सिमत निकल गए। तो मैं जरा सा यानी तहय्युर का तो आलम अपने मकाम पर रहा कि ऐसा कौन सा तज़किरा किया होगा जो उस विलादत से मुताल्लिक न हो, ऐसी कौन सी बात मैंने की है कि जिसका उस हस्ती से ताल्लुक न हो, ऐसा कौन सा मैंने तज़किरा किया होगा जो उनसे बाहर हो, ऐसा कौन सा मैंने तज़किरा किया होगा जो उनको नापसंद हो। जाहिर है कि मैंने इस पर बरजस्ता जवाब दिया पूछने वाले से और कहने वाले से। मैंने कहा भाई मैं क्या जानूं कि उनकी खिलकत क्या है, मैं क्या जानूं कि उनकी खिलकत क्या है, मुझे क्या मालूम कि वो मखलूक क्या है। मैं जो जानता हूं मैं बयान कर रहा हूं, मैं खबर का देने वाला नहीं हूं, इल्म की गुफ्तगू करने वाला जरूर हूं। इसमें परेशानी कतअन नहीं हुई। आप यकीन जानिए कि कभी कभी एक जुमला आपके लिए पूरी तहरीर बन जाता है और ऐसा आपको मुहर्रिक कर देता है कि फिर आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये तो तुमने मेरी मदद कर दी। गोया ऐसी मदद कर दी कि जिसके नतीजे में आज पूरी तकरीर एक सूरत कायम हो गई। और मैं जाहिर फिर अर्ज कर रहा हूं कि कहीं से आने वाहिद के लिए जहन में ये ना लें, न इस बात को लें कि मैं शायद कहीं गैर मुतमईन हुआ या मुझे कोई तकलीफ हुई। कतअन तकलीफ नहीं, मुझे और इत्मीनान हुआ, मुझे तो बहुत इत्मीनान हुआ, यानी इत्मीनान भी यहां तक का कि तमानियत कल्ब मुझे होने लगी। क्यों? इसलिए कि मैं जिसके तस्करे के लिए नियतन हाजिर हुआ हूं, अगर उसके तस्करे में वो भी शामिल हो गया हो तो वो अलग कब था, कब है, कब हुआ है, वो साथ साथ रहा, हमेशा रहा, इतना रहा कि महसूस करने वाले ये महसूस करने लगे कि एक जहां और दो कालिब, और ऐसी मंजिल के जहां पर एक जहां और दो कालिब, ये कौन है, ये कौन है कि गोया इनका मकाम ये है, इनका मर्तबा ये है। देखिए बड़े से बड़ा शायर अपने मकाम पर जब कहता है तो इन दो के तस्करे के बगैर अपने तस्करे को पेश ही नहीं कर सकता। हमारे पास देखिए बैठे बैठे यहाँ बैठा हुआ था और याद आया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम है हकीम सनाई का। याद रखिए हकीम सनाई फारसी के बड़े मिस्टिक शायर हैं, सूफी शायर हैं, और इनके सने वफात को अगर मैं रिकैप करूं इस वक्त तो 1080 ईसवी इनका सने विलादत है और ये 1131-32 के नजदीक दुनिया से गुजरे हैं। 900 और 1000 बरस का अब दरमियान में एक फासला कायम हो चुका है। इनके मुताल्लिक जलालुद्दीन रूमी के कौल को याद रखिए कि इन्होंने ये कहा है कि ये हकीम सनाई मेरी रूह है और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मेरी दो आंखें हैं। ये याद रखेंगे आप, ये मिस्टिक पोएट है और इनके ट्रायो पर बाकायदा रिसर्च होती है और इस पर बड़ा काम होता है और तीनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। जहां
शायरी में तसव्वुफ का तस्करा आएगा, और जब हम गुफ्तगू अजम के मुताल्लिक करेंगे तो ये नाम आपके जहन से महव नहीं हो सकते। जमाना बदल गया, हालात बदल गए, जबान बदली, और जहां जबान बदली वहां फिक्र बदली, और जहां फिक्र बदली तो अब तहम्मुल ही ना हो सका, कुव्वत बर्दाश्त भी कम होने लगी। मगर ऐसे मौके पर और ऐसे जमाने में सिर्फ अगर 2 शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं तो मैं समझता हूं कि इससे समझ में आएगा कि कल मैं गैर मुताल्लिक नहीं था, बल्कि मैं इंतहाई ताल्लुक की गुफ्तगू कर रहा था। हकीम सिनाई फरमाते हैं कि सुनो, इन 2 को जरा सुनो, ये कौन है, ये कौन है? दू रविंदे चू अख्तरे गर्दू, दू बरादर चू मूसियो हारू। हकीम सिनाई ने कहा ये आसमान पे चलने वाले 2 सितारे हैं, ये साथ साथ चलने वाले हैं, ये गर्दों की खबर देने वाले हैं, ये फलक की सैर करने वाले हैं, ये अलहदा नहीं हो सकते, इनका साथ कयामत का साथ है, कदामत का साथ है, ऐसा साथ है कि जिसका तस्करा नहीं किया जा सकता। और सुनो, रिश्ते को समझना चाहते हो तो ऐसे 2 भाई, 2 बरादर चू मूसियो हारून, ये मूसा और हारून की तरह 2 भाई हैं। ये अकेले तो कहीं जाते ही नहीं, तो फिरौन का दरबार हो या मक्के की फतह का कोई मंजर हो, ये कभी तन्हा नहीं जाते। कैसे अलग हो जाएंगे? कौन अलग कर सकता है? जहां कुदरत ने ये इंतजाम किया हो कि एक के हाथ पे एक आ रहा हो और एक के हाथ पर एक जा रहा हो, अलहदगी और ज़ाहिर है कि मेरे बस में तो कम से कम नहीं है। जहां पूरी हयात ऐसे मुत्तसिल हो, वहां पे आप मुझसे कहें कि मैं एक ऐसी सूरत कायम कर दूं कि जिसके नतीजे में अलहदगी वाक़ई हो जाए, तो नहीं हो सकता। एक मर्तबा एक मंजिल पर लाके हकीम सनाई ने उम्मत की फिक्र को हैरान कर दिया, और वो हैरानी ये थी, ता न गुशायत इल्म है दर दर, जब तक के हैदर का इल्म दरवाजे को न खोले, ता न गुशायत इल्म है दर दर, है दर दर, नदहद सुन्नते पैगंबर बर। अब इसको जरा सा तर्जुमा सुन ले। जब तक अली का इल्म अपने दरवाजे को न खोले, उस वक्त तक सुन्नते पैगंबर फल नहीं दे सकता। जबान में गुफ्तगू हो रही है, दर में दर छिपा हुआ, पैगंबर में बर छिपा हुआ, वो दरवाजा है, उससे गुजरोगे तो फल तक पहुंचोगे, नबी के समर को समझोगे, नबी के पैगाम के खुलासे को जानोगे। वो दरवाजा न खोले तो नबी समझ में नहीं आता, सुन्नत समझ में नहीं आती, हदीस समझ में नहीं आती, फिक़ह तो बहुत दूर की बात है। तो सलाम जी के लिए बुलंद सल्लल्लाहु जब तक के हैदर का इल्म, क्या कहा, वमन इंदहु इल्मुल किताब, ये वो है, कहने दीजिए काफिरों को कि वो नबी मुरसल नहीं है, मगर एक सलीका दिया है आने वाली उम्मतों को, तफक्कुर का सलीका और तदब्बुर का सलीका, कि देखो सोचो तो सही,
فکر تو صحیح کرو، اور وہ فکر یہ ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے اللہ نے اسے میری ضرورت بنا کے رکھا۔ علی میری ضرورت ہے، میری ضرورت، زمانے کی ضرورت تو بنے گی، جب آنکھیں کھلیں گی، غفلت کے پردے ہٹیں گے، تو علی نے پکارا تھا نا غدن ترون ایامی بعد خلو مکانی، آنے والا ہر زمانہ مجھے اس وقت پہچانے گا جب میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا۔ دیکھے گا زمانہ غدن ترون ایامی بعد خلو مکانی، جب میں اپنے مقام کو خالی کر دوں گا تو آنے والا ہر زمانہ علی اور علی ہی پکارے گا، کسی اور کو پکارنے والا نہیں ہے۔ تو زمانے کی ضرورت بنے گی علی کی کا نام، علی کی شخصیت، اسی کو تہذیباً، کسی کو تعدیباً، کسی کو تنبیہاً، اسی کو آیتاً قرآن میں رکھ دیا۔ قرآن جینے کا سلیقہ بھی دے گا، مرنے کا سلیقہ بھی دے گا۔ ذکر کی صورتیں ہیں، لہذا یاد رکھیے ایک گزارش ہے، ان کے بغیر ان کا ذکر نہیں، ان کے بغیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہم کرونالوجیکل آرڈر کو بیان کرنے کے لیے اس ممبر پہ نہیں آئے۔ میں نے شاید پہلی تقریر میں کہا تھا ہمارا مزاج ہی یہ ہے رسول کو پہچاننے کا، رسول تک پہنچنے کا، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم پر اس نے علم کے دروازے کھول ہی دیے ہیں تو اب میں خواہ میں جہل اختیار کروں، مجھ سے تقاضا کریں کہ نہیں کوئی اور بات کرو۔ علم کا در کھلا، اور ایسا در کھلا کہ رسول تک آپ نہ صرف یہ کہ پہنچے بلکہ آپ نے ثمر کو لے لیا۔ امیر المومنین فرماتے یہ ثمر معلوم ہے کیسا؟ اللہ، یہ ایسا ثمر ہے کہ جس تک ہر کس و ناکس کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ لہا فروع طوال وثمرۃ لا تنال، یہ جب پیغمبر اپنے ثمر کو دیتا ہے نا، یہ ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی شاخیں بہت بلند ہیں، ہاتھ بھی بہت بلند چاہیے، اور یہ ہاتھ بلند اس وقت ہوں گے کہ جب رسول چاہے، اور جب رسول چاہے گا تو خود بخود اغصان تم پر جھک جائیں، تم پر ایک مرتبہ سایہ فگن ہو جائے گی، تمہیں ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تک ثمر خود پہنچے گا، بشرطے کہ عارف محمد اور آل محمد۔ یہ ہے کل سرمایہ حیات جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اسی میں ہمیں مرنا ہے، اس سے باہر نہیں ہے، نہ ان سے باہر زندگی کے کوئی معنی، نہ ان سے باہر موت کے کوئی معنی۔ تو لہذا یاد رکھیے کہ یہ وہ اغصان ہے جو ہیں تو بہت بلند، لیکن سنو
ہرکس و ناکس کے ہاتھ نہیں پہنچتے. اگر کوئی خبیث، اگر کوئی غلیظ، اگر کوئی خود سے باطن رکھنے والا، اگر کوئی ناپاکی رکھنے والا چاہے کہ ان تک پہنچے، وہ نہیں پہنچ سکتے. تو وہ یہی معیار بن گیا. جس تک نہیں پہنچ رہے ہیں سمجھ لو کہ وہ طیب نہیں، خبیث. ثمرۃ لا تنال. اغصان شاخیں بہت بلند ہیں اور یہ ثمر ہر کس و ناکس تک نہیں پہنچے گا. یہ کیسے پہنچتا؟ اس لیے کہ یہ فقط ثمر نہیں ہے، یہ عہد ہے، یہ عہدہ ہے، یہ وعدہ ہے. سب کچھ تو اسی میں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ثمرة لا تنال، لا ينال عهد الظالمین. امامت ثمرہ ہے، نبوت شجرہ. یاد رکھیں تو خود بخود آقا کی نگاہیں جھک جاتی ہیں ان پر کہ جو سلیقے سے آئیں، در سے آئیں، دیوار میں کہیں کوئی نقب لگانے کی کوشش نہ کریں. یہ چوری کرنے کے پرانے طریقوں میں ایک طریقہ ہے. مجھے اور ایسے 2 طریقے معلوم ہیں کیونکہ اس طرح سے 3 طریقے ہو جاتے ہیں. مگر میں عرض کروں آپ سے فقط ایک بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے، اس کو سمجھ لیجیے. کلام مجید نے کہا دیکھو ہم نے بھیجا ہی اس کو ہے کہ جو شاہد ہے. کیسے شاہد بنا؟ دعاؤں کے نتیجے میں. پروردگار کے حضور صبح و مساء سرکار رسالت مآب کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، ارنا الاشیاء کما ہی. پالنے والے، پیدا کرنے والے، مخلوقات کو خلق کرنے والے، مجھے اشیاء کو ایسے بتا جیسے ان کی ماہیت ہے، جیسے کہ ان کی ماہیت ہے، یعنی جو ان کی اصلیت ہے اس طرح سے اشیاء کو میرے سامنے ظاہر کر دے. ختم المرسلین اگر دعا کرے تو کیا سمجھتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہر شے کو اور ہر شخص کو پہچانتے ہیں، مگر اس شناخت کے بعد جو قوت برداشت ہے اس کا عالم دیکھیے کہ آنے واحد کے لیے بھی کسی کو ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس کے نتیجے میں تکلیف ہو جائے. جانتے سب کو ہیں، ماہیت کے ساتھ جانتے ہیں، کیفیت کے ساتھ جانتے ہیں، کمیت کے ساتھ جانتے ہیں. یاد رکھیے یہی نہیں فقط کہ ایسے ہی جان لیا وہ آئے تو آ گئے، نہیں معلوم قیامت تک کے لیے کیا مصلحتیں تھیں جو کام کر رہی تھی. تو اب شاہد ہے تو وہی ہے، مبشر ہے تو وہی ہے، نذیر ہے تو وہی ہے. اور ایسی منزل نظارت کی آئی کہ وہ نذیر تو بنا ہی بنا، مگر ایک مرتبہ کہا دیکھو اس حجت کو بھی تمام کر لو، یہ کہہ کر وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ. تم تو ظاہر ہے کہ عذاب الہی سے ڈرانے والے ہو، تم تو جہنم کا خوف دلانے والے ہو، تم تو نار کی کیفیت سے آگاہ ہو، ان کو خبردار کرنے والے ہو. تو ظاہر ہے کہ سلیقہ پہلے دن دیا کہ چراغ گھر میں جلے گا، مسجد میں بعد میں. تو بلاؤ یہاں پہ. اب یہاں پر ہمارے پاس بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. کسی کو توفیق ہوئی نام کے ساتھ نقل کر دیا، کسی کو توفیق نہ ہو سکی، فضل الہی شامل حال نہ ہوا تو انہوں نے ناموں کو نکال دیا. اور جب ناموں کو نکالا تو ظاہر ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ واقعے سے کسی نے روح کو نکال دیا ہے. ایک لاشا پڑا ہے دعوت عشیرہ کا مگر روح نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کو
کو نکالا تھا وہ روح ہی تو تھی، آپ نے اس کو نکال دیا، آپ نے اس کو الگ کر دیا۔ میں کسی سے شکوہ نہیں کرتا، یہ تو ظاہر ہے جس کو نکالا وہی اللہ کے حضور شکوہ کرے گا۔ میں کیا، میری مجال کیا، کہاں ان کا حق نہیں مارا گیا، کہاں ان کا حق نہیں چھینا گیا، تو آج تک چھیننے والے چھین رہے ہیں۔ ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے حق کو دلائیں، ہم تو بس اپنے تعلق سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری توفیقات میں کمی نہ کرنا، ہمارے تعلق سے اپنے فضل میں کوئی کمی نہ کرنا۔ کہہ دیا کہ وہاں پر صفا، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور بے اختیار بنی مرہ کو پکارا، بنی کعب کو پکارا، بنی عبد مناف کو پکارا، ہمارے پاس بنی ہاشم کا بھی تذکرہ ملتا ہے، ان کو بھی پکارا، اولاد عبد المطلب کو پکارا، سب کو پکارا، اور اس پکار کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا بلکہ اس کو قلم کے ساتھ کرتاس پہ لا کے سید ابو الاعلیٰ مودودی نے رکھ بھی دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا رکھنا تھا کہ میرا اٹھانا تھا، اور میں نے پڑھ کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کیا کہنے کی کوشش کی۔ کہنے لگے، پکار کے کہا، یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، یا عباس، عباس کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یا صفیہ یعنی اپنی پھوپھی کو پکارا، اور اس کے بعد کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار، دیکھو اپنے آپ کو آتش جہنم سے علیحدہ کر لو، آتش جہنم سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ لا املکو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہاری کوئی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ دیکھو جو پیغام دے رہا ہوں، آگے بڑھ جاؤ۔ تو کس کس کو پکارا؟ اولاد عبد المطلب کو پکارا، عباس کو پکارا، جو مولانا مودودی نے لکھا ہے اس میں اضافہ نہیں کروں گا، بن بیان کر دوں گا۔ صفیہ کو پکارا اور فاطمہ بنت محمد کو پکارا۔ تفصیل کہاں آ رہی ہے؟ سورہ شعراء میں آ رہی ہے، کلام مجید کا 26واں سورہ ہے، نزولی ترتیب میں 47واں سورہ ہے۔ آپ کے سامنے ہے، وانذر عشیرتک الاقربین کے حاشیے میں یہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس انداز سے آواز دی اور بے اختیار کا، میں تم کو آگ سے بچانے والا نہیں ہوں۔ دیکھو یاد رکھو، میں اللہ کے حضور میں تمہارے تعلق سے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوں، میرا نہ کوئی موقف ہے نہ میری کوئی مجال ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم دعوت ذوالعشیرہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ تیسرا سال ہے بعثت کا۔ میری بات بہت غور سے سن لیجئے، اس لیے کہ اس کے بعد میں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہوئی۔ بعثت کا تیسرا سال ہے۔ تمام محرقین، تمام مستشرقین بشمول تھامس کارلائل کے جو مصنف ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ نامی کتاب کا، اگر ناموں کی تفصیل بیان کرنے پہ آ جاؤں تو ہمارے پاس کامنٹری میں سارے نام موجود ہیں، جا کے ملاحظہ فرمائیے۔ انگریزی زبان بولنے والے، جرمن زبان بولنے والے، فرانسیسی زبان بولنے والے، سارے اورینٹلسٹ نے اس واقعے کو ضبط کیا ہے، قلم بند کیا ہے، اور سبوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی دعوت کی صورت دی کہ جہاں پہ نزدیک کے رشتہ داروں کو ڈرانے کی، یعنی بلا کر ڈرانے کی ایک مہم تھی، جس میں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے توحید کا پیغام نشر ہو جائے۔ بلایا کس کو؟ پھر آپ کو ایک دفعہ معلوم ہونا چاہیے، اولاد عبد المطلب کو، عباس کو، صفیہ کو اور فاطمہ کو۔ میں ظاہر ہے کہ کیوں خامخواہ میں ایک بلا وجہ تحقیق کروں، کاہے کے لیے ضرورت ہے؟ مجھے تو اس کو پڑھ کے اطمینان ہوا۔ ابھی میں یہ گفتگو نہیں کرتا کہ وہ کیسا شقی باپ ہوگا، وہ کیسا شقی باپ ہوگا کہ بمشکل اگر ایک روایت سے عمر 3 برس کی وہ بچی اگر 3 برس کی عمر رکھتی ہو، باپ رحمت للعالمین ہے، بچی کو ڈرا رہا ہے، یہ کہہ کے ڈرا رہا ہے میں تمہیں
नार से बचा न सकूंगा, मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचा न सकूंगा। आलमीन के लिए रहमत बन के आने वाला बाप अपनी बच्ची को ये पैगाम दे रहा है। ये तो बात हुई जाहिर है कि इंसान की तबीयत की, मगर तारीख की एक तबीयत है जिसको मुसलसल कायम करते हैं और कहते हैं कि कई बेटियां थी, बहुत बेटियां थी, बहुत सारी बेटियां थी, और उसमें ये एक छोटी बच्ची है, ये एक छोटी बच्ची है। खुदा गवाह है कि इस वाक़े ने मुझे कुछ दिया न दिया, ये तो बता दिया कि एक ही बेटी है जिसका नाम फातिमा है। यानी 3 बरस की उम्र में जो काबिलियत रखती हो कि फकत उसे बाप पुकारे, अब मुझे कोई नजर ही नहीं आता, मेरे लिए तो मसला हल हो गया। आप जा रहे हैं अली के मसले को हल करने, मौलाना मौदूदी ने फातिमा ज़हरा के मसले को हल किया। तो समझ रहे हैं आप ये कैसा साथ है दोनों का, कहां से साथ है। ना मोहम्मद से अली जुदा हो सकते हैं, ना अली से फातिमा अलग हो सकते हैं, अलग ही नहीं हो सकते। सिलसिला है कि मिला हुआ है। फातिमा को पुकारा, सफिया को पुकारा, अब्बास को पुकारा, बहुत अच्छा पुकारा, बहुत अच्छा पुकारा। तारीख में ये पुकार याद रह गई और याद रहने के काबिल भी है कि जहां गुफ्तगू और मकामात पे करने वाले ये कर रहे हैं कि एक से ज्यादा बेटियां हैं, पुकारा मगर फातिमा को, पुकारा मगर फातिमा को, और ये कह के पुकारा कि देखो अपना अपना ख्याल कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बाप कहे बेटी को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसमें हाशिया है, पढ़ने से ताल्लुक रखता है कि देखिए अजीजदारी, कराबतदारी में इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाती। वहां पे ये नहीं कहा जाता कि उनको तो बचा लिया जाएगा और दूसरों को बचाया न जाएगा। बड़ी बसीत गुफ्तगू है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर एक बात आपकी खिदमत में मुअद्दबाना तौर पर अर्ज करना चाहता हूं, ये वो वाकया है कि जिसके मुताल्लिक बयान करने वालों ने बयान किया कि एक मर्तबा 10 बरस बमुश्किल या 13 बरस, हद अकल में अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये उम्र है अमीर अल मोमिनीन की, बुलाया और बुलाने के बाद का तुम्हारे जिम्मे काम है अली, जाओ और जाके सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, तुम बुलाओगे और जाहिर के घर तुम्हारे बाप का घर होगा, कहीं और नहीं होगा। दावत है इस्लाम की, इस्लाम की अव्वलीन दावत है, गैर मुस्लिम के घर से नहीं दी जाती। दावत अव्वलीन है, घर अबू तालिब का है। मैं आपको प्लेसिंग भी बताता हूं अबू तालिब की, कि घर वाला कहां होता है। एक मर्तबा जितने लिखने वाले सबों ने कहा अली तो बहुत पास थे मगर दरवाजे पे अबू तालिब थे। जिसका घर होता है वही दरवाजे पर होता है। ये उसूल है, ये उसूल है। मेहमान जाके दरवाजे पे नहीं खड़ा हो जाता, ये उसूल है। क्यों? इसलिए कि उसको खुशामदीद कहना है, उसको खुदा हाफिज कहना है, मगर सर झुकाए हुए अबू तालिब खड़े हैं। मेरी बातों को बहुत गौर से सुन लीजिए। अगर इंतहाई उम्र हजरत अबू तालिब की 84 बरस रिकॉर्डेड है तो याद रखिए कि इसमें 10 बरस कम कर लीजिए, बस इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। बहुत दे रहा हूं आपको, यानी कम से कम उम्र है 75 बरस की। एक मर्तबा सबको दाखिल किया, दरवाजे पे खड़े हुए और अमीर अल मोमिनीन से कहा कि देखो एक सार जाओ और कुछ लहम और एक बर्तन में दूध, इसको ले आओ। वो सब हाजिर किया गया। एक मर्तबा अपने हाथ को उस ताम से मस किया और कहीं कहीं तो कहा कि अपने दंदान को उस लहम में गाड़ दिया और उसके बाद कहा, तो अमीर मोमिनीन फरमाते हैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि वो खाना बमुश्किल तमाम एक शख्स के लिए था।
ایک شخص کے لیے تھا مگر اس کا ہاتھ لگا ہے، سرکار کا ہاتھ لگا، 40 افراد نے پیٹ بھر کے نیت، حسن نیت، سمجھ رہے؟ 40 افراد، وہ تحریک تبرک کی وہیں سے شروع ہوئی، کبھی کم ہی نہیں ہوتا، کبھی کم ہی نہیں ہوتا، لہذا ایک مرتبہ کا خوب پیٹ بھر کے امیر المومنین کا خوب پیٹ بھر کے کھائے، اور کھانے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہہ کے اٹھنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو جادوگر ہے، ان کا خاندان تو سحر کرتا ہے، یہ تو شعبدہ باز ہیں، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ تمسخر اڑایا اور چلے گئے۔ سرکار رسالت مآب اولین دعوت دے رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک صورت دیکھی امیر المومنین نے کہ دل برداشتہ نظر آئے، مگر کچھ دیر کے بعد کہا علی پھر انہیں بلاؤ، پھر انہیں بلاؤ، یہ تکرار کی عادت ہی تو قیامت کی عادت ہے، یہ تکرار کی عادت ہی تو قیامت کی عادت ہے، پھر بلاؤ، پھر بلاؤ، سب کا مقام معین ہے، ویسے ہی کہ کہنے والے کم از کم یہ تو کہہ کے اٹھے کہ سحر بار بار نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ اب آئے، اب جب ایک مرتبہ اٹھنے لگے، اٹھتے اٹھتے اب جو صورت کو دیکھا ابو طالب کی، تو وہ کل والا ابو طالب نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے نگاہ سرکار رسالت مآب سے ایک پیغام لے لیا تھا کہ چچا اب کوئی گھر سے باہر جانے لگا، نگاہوں کو پیغام دیا، بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، پیغامبر ایک ہے، دوسرا بھی تو پیغامبر سے کم نہیں ہے، اس نے بھی پیغام کا تحمل کیا، اٹھتے ہوئے اب جو دیکھا تو اپنے مقام پہ بیٹھ گئے، اور اپنے مقام پہ بیٹھ گئے، بے اختیار آواز دی، اے اولاد عبد المطلب، دیکھو میں تمہارے لیے نعمت غیر مترقبہ لایا ہوں، میں تمہارے لیے بشارت لایا ہوں، میں تمہارے لیے نظارت کے ذریعے بشارت کا اہتمام کر رہا ہوں، سنو اس دین پر آ جاؤ، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو بے اختیار کا، اور یہ کام معمولی کام نہیں ہے، فَأَيُّكُمْ يُعَذِّرْنِي عَلَىٰ أَمْرِي هَٰذَا وَيَكُونَ أَخِي وَوَصِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ۔ میری بات بہت غور سے سن لیجیے، دیکھیے کیا کہا، کون ہے تم میں جو میری مدد کرے اور بن جائے میرا بھائی، وصی، خلیفہ۔ معلوم یہ ہوا آغاز اسلام میں یہ تینوں صورتیں امت کے لیے نہیں تھی، اتنا ظالم نبی نہیں ہے، یہ قیامت تک کی نگاہ رکھنے والا ہے۔ کوئی آج تک میرے سامنے ایسا تبصرہ نہیں آیا اس ایکٹ پر سرکار رسالت مآب کے کہ یہ تو عدل کا تقاضا نہیں تھا، آپ کو تو انتظار کرنا تھا، آپ کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ عقائد کے لیے، یہ وصایت کے لیے، یہ خلافت کے لیے نہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، اور پھر یہی نہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان میں جو صاحب ایمان تمہاری اتباع کرے اس پہ اپنے آپ کو ایسے جھکا دو جیسے تواضع کرنے والا، جیسے خاطر کرنے والا۔ لوور یور ونگز، انگریزی میں اس فریز کو استعمال کیا ہے میر احمد علی نے کہ اپنے بالوں پر اس پہ کھول دو، جو اس منزل پہ تمہاری اتباع اختیار کرے اسے محروم نہ رکھنا، محروم نہ رکھنا۔ 13 برس کے علی ہیں، 13 برس کے علی ہیں، سوال ہے ایوکم، کون ہے تم میں یعذرنی، جو میری مدد کرے، اللہ امری، اس کام میں، ہذا جو ہے، وَكُونَ وَقِعَقِي وَوَصِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، اور تم میں واپس جا کے بن جائے۔
حقیر خلیفہ. دیکھیے اتنی کھلی آفر ہے, اتنی کھلی آفر ہے, بڑھ کے کوئی لینے والا ہوتا تو لے لیتا, لیکن چونکہ نگاہیں فقط دیوار تک دیکھ رہی تھی, کہا اس مذہب کا کوئی استقبال نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے. لہذا ایک مرتبہ سبوں نے آنکھیں چرانی شروع کی. سوال تو سب کے لیے ہے, اب یہ مبارزت کا مسئلہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہو یا خندق کی منزل پر ہو, بات ایک ہی الگ نہیں ہے. وہاں بھی پوچھا کوئی ہے اس کے لیے, آنکھیں چرانے لگے. تو نہ وہاں علی بدلا نہ یہاں علی بدلا, نہ وہاں پہ وہ بدلے نہ یہاں پہ یہ بدلے. اختیار کہا, امیر المومنین نے کہا خدا کی قسم, 3 مرتبہ اس آواز کو سرکار رسالت مآب نے بلند کیا, میں اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا اور بے اختیار کہا انا کون اخی ووسی. یہ اور پھر یہی نہیں, ایک اور منزل پر تو کسی نے کمال ہی کر دیا, کمال کر دیا. 3 صورتیں ہم سرکار رسالت مآب نے قائم کی. کہا وصایت, اخایت, خلافت, مگر امیر المومنین نے مناسب سمجھا یہ کہنا یا نبی اللہ انا وزیروں کا, اے اللہ کے نبی میں آپ کا وزیر ہوں. یعنی تینوں چیزوں کو تو محکم کیا ہی کیا. زبان قاتم سے اب جو لفظ نکلا ہے, نہ وصایت کہیں جانے والی ہے, نہ اخایت کہیں جانے والی ہے, نہ خلافت کہیں جانے والی ہے. ایک اور لفظ کہیں وہ امت لے کے نہ اڑ جائے. یا نبی اللہ انا وزیر, تو برادر چو موسی و ہارون. یہ لفظ وزیر کہاں سے چلا تھا, کس سورے میں آیا تھا؟ یہ تاہا کی منزلیں ہیں, تاہا, یہ تاہا کی منزلیں ہیں. پروردگار یہ سب صحیح ہے, شرح صادر زبان کی گرہیں کھول دے, قول میں تفقہ دے دے, وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل میں وزیر بنا, میرے اہل میں وزیر بنا. کیوں لفظ وزیر؟ اس لیے کہ موسیٰ کی دعاؤں کا ثمر لفظ وزیر ہے. اس ثمر کا اثر علی تک تو پہنچے گا نا, ثمر کا اثر علی تک تو پہنچے گا. ایسے پہنچا یا نبی اللہ انا وزیروں کا, میں ہوں آپ کا وزیر. وزیر وہ نہیں کہ جو بوجھ بن جائے کیبنٹ پہ, وزیر وہ جو بوجھ اتار دے. پہ بوجھ بننے والا وزیر نہیں. آپ کو بات یاد رہنی چاہیے, وہ جو بوجھ کو بانٹ لے. کون ہے جو اس عمر میں میری مدد کرے؟ مدد کرنا رسول کی بوجھ بانٹنے کے مترادف ہے, برابر ہے. یہ تو معمولی مرحلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کون اس بوجھ کو اٹھاتا. قوت چاہیے, طاقت چاہیے, ہمت چاہیے, شجاعت چاہیے, نام و نسب چاہیے. اس کے لیے جب تک کہ وارث موسیٰ و ہارون نہ ہو, اسے کیا معلوم کہ وزارت کیا ہے. جس کو وزارت نہیں معلوم اس کو خلافت کیا معلوم, جس کو خلافت نہیں معلوم اس کو وصایت کیا معلوم. تو کیا ایسے کو رسول بھائی بنائے گا؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں علی کو بھائی بنایا تھا.
گفتگو ختم. یاد رکھیے امیر المومنین فرماتے ہیں ایک مرتبہ سب اپنے مقام سے اٹھے اور ہنستے ہوئے اٹھے, اور یہ ہنس رہے تھے مجھ پر کہ 13 برس کا بچہ اب بوجھ اٹھائے گا, 13 برس کا بچہ اب مدد کرے گا, 13 برس کا بچہ اب ڈھال بن جائے گا امر رسالت میں, یعنی وہ جو مامور من اللہ ہے اس کے تعلق سے ہنستے ہوئے اٹھے. تو وہ ہنسی اٹھتے ہوئے تھی, ابو طالب سے گزرتے ہوئے ہنسی تھم گئی. میری بات کو بہت غور سنیے, اس میں اضافہ نہیں ہے, اس واقعے میں کوئی اضافہ نہیں ہے. میں بس زیب داستہ کے لیے تو گفتگو ہی نہیں کرتا, میں گفتگو ہی نہیں کرتا. وہ مسکراہٹ تھمی تو معلوم یہ ہوا کہ اب مسکراہٹ تھمتے تھمتے کلام ہی ہوئی. ابو طالب سے کلام ہوا اور بے اختیار کہا دیکھو دیکھو اب تمہارا کام ہے, جس کام کی طرف نشاندہی کی ہے نا اس کام کو انجام دینا. یہ میں نے 2 لفظ آخر کے لیے روک کے رکھے تھے, آخر کے لیے روک کے رکھے تھے. یا نبی اللہ انا وزیروں کا, اے اللہ کے نبی میں آپ کا وزیر ہوں. تو سب کو بٹھا کے 2 باتیں کی تھی, فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. دیکھو اس کو سننا بھی اور اس کی اطاعت بھی کرنا. واجب اطاعت تو سنا ہوگا, واجب سماعت بھی ہے. علی کے قول کو کبھی سبک نہ جاننا, علی کی بات کو کبھی ہلکا نہ جاننا, علی کے قول کو ہمیشہ گراں سمجھنا. گراں یہ بھاری قول ہے, ثقل ہے, ثقل یہ بھاری قول ہے. علی کے قول کو کبھی ہلکا پھلکا نہ سمجھنا. فاسمعوا پہلے سننا, سن کر اطاعت کرنا. تہذیب دی ہے اطاعت کو کہ اطاعت بزور بازو نہیں ہوتی, بزور شمشیر نہیں ہوتی. حسن سماعت بلندیوں پر لے جاتا ہے تو اطاعت ہوتی ہے. یہ مجلس, یہ محفل نتیجہ ہے حسن سماعت کا کہ اب ہم اطاعت کی منزل پر کھڑے ہیں. ابو طالب سے جاتے ہوئے کہا, یہ جو کہا ہے نا بھتیجے میں فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا, یہ تمہارے لیے ہے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. 13 برس کا بیٹا, 75 برس سے زیادہ کی عمر رکھنے والا باپ, سب کے سب گئے یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو سننا بھی اور اس کی اطاعت بھی کرنا. میرے سامنے کوئی تاریخ نہیں ہے, کسی کی تاریخ نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے جا کے ابو طالب نے کہا یہ کیا کہہ دیا, اب میں اپنے بچے کو سنوں, اب میں اپنے بچے کی اطاعت کروں. یہ خاموشی نہیں ہے, یہ یقین کی منزل ہے کہ کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا. اب سن لے بھتیجے, فقط میں نہیں, جب تک میں ہوں تیرا بھی میں محافظ, اس کا بھی میں محافظ. واسطہ محمد و آل محمد کا, بالخصوص حضرت ابو طالب کا, ہمارے حاجات شرعیہ کو بر, ہماری مشکلوں کو آسان کر. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا, ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو واسطہ ابو طالب کا دور فرما دے, اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حضرت حجت.